محبوب سے اچھا اخلاق کسی کا کوئی نہیں. میرے محبوب سے بڑا اعلیٰ اخلاق یافتہ کوئی انسان زمانے میں نہیں آیا. حضرت علامہ زرقانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سے صبح صبح کے وقت سیر کی غرض سے باہر نکلے اور چلتے چلتے مدینہ سے کہیں دور آگے نکل گئے. آگے گئے تو وہاں پہ ایک پکھی واس لوگ, کوئی راہگیر مسافر اپنی جھونپڑیاں لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے پاس بڑی اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود ہیں. سرکار کو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا پسند آیا تو پوچھا کہ اے قافلے والو, اے قبیلے والو, کیا اس گھوڑے کو بیچتے ہو؟ ان کی زبان سے فوراً نکلا کہ ہاں ہم اس گھوڑے کو بیچتے ہیں. جی کتنے کا؟ انہوں نے کہا جتنے کا بیچتے ہیں. سودا طے ہو گیا. سرکار نے فرمایا بھئی میں تمہارے پاس آیا تو تھا سیر کرنے کی غرض سے, گزر رہا تھا تو گھوڑا پسند آ گیا. اب پیسے تو میں لے کر نہیں آیا کہ تمہیں دے کے جاتا, یہ گھوڑا مجھے دے دو, یہ ساتھ ہی مدینہ شہر ہے, میرا گھر ہے, میں جا کے تمہارے پیسے تمہیں ابھی بھیج دوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ گھوڑا لے جائیں اور ہمارے پیسے بھیج دینا. اب کسی کو نقد چیز دینی ہو تو اس میں تعارف کی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی. پیسے لیے اور سودا دے دیا. جب کسی کو ادھار سودا دیتے ہیں نا تو پھر دو تین باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. یا تو آپ اس کو جانتے ہو تب ادھار دیں گے, یا پھر کوئی شخص اس کی ضمانت دے دے بھی میں اسے جانتا ہوں, اسے ادھار دے دو, تب آپ ادھار دیں گے. یا اگلا بندہ آپ کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے تب اسے ادھار دیا جائے گا. اب سرکار کو وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے, سرکار کی ضمانت دینے والا شخص بھی کوئی نہیں تھا, اور سرکار نے کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی. اب گھوڑا سرکار کی ہاتھ میں انہوں نے تھما دیا اور کہا جی ٹھیک ہے, آپ جا کے ہمارے پیسے ہمیں واپس بھیج دینا. سرکار نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے. اب سرکار مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ٹکٹکی باندھ کے سرکار کو پیچھے سے دیکھے جا رہے. چلتے 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 سرکار جب مدینہ شہر کے قریب آئے اور کھجوروں کے جھنڈ کے اندر جب آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, ان کا تسلسل جب ٹوٹا ان کی نظر کا, جب وہ نظارہ ختم ہوا تو ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو کے کہنے لگے یار وہ شخص جو ہم سے گھوڑا لے کے چلا گیا کیا اسے پہچانتے ہو؟ دوسرا کہنے لگا یار میں تو اسے نہیں جانتا, گھوڑے کی لگام تم نے اس کے ہاتھ میں دی ہے, تم پہچانتے ہوگے. اس نے کہا نہیں یار میں تو اسے نہیں جانتا. اچھا جب جانتے نہیں تو گھوڑا کیوں اسے دے دیا؟ اس نے کہا میں نے گھوڑا اسے اس لیے دے دیا کہ میں تو اس کی گفتگو میں ایسا محو ہوا, اس کی آواز میں ایسی چاشنی تھی, میرے کانوں کو اتنا سرور مل رہا تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ یہ ہم سے ہمارا قیمتی گھوڑا لے کے چلا جائے گا. اور اس کے دندان مبارک کی طرف دھیان تھا. جب وہ گفتگو کرتا تھا نا تو اس کے منہ سے اندر سے ایسی نورانیت نکلتی تھی کہ سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی. میں تو دیواریں دیکھتا رہ گیا, میں تو وہ روشنی ہی دیکھتا رہ گیا, میرا تو دھیان اس طرف نہ گیا کہ ہم سے گھوڑا دھیا کے لے جائے گا. ابھی وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کیوں دے دیا, ملامت کر رہے ہیں. کسی دوران ایک عورت کہنے لگی کہ بھئی پریشان نہ ہو, انا ضامنۃ بثمنکم, تمہارے پیسوں کی میں ضمانت دیتی ہوں کہ وہ پیسے ابھی واپس تمہیں دے جائے گا. کہا کہ پیسے دے جائے گا, تم جانتی ہو اسے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں جانتی میں بھی نہیں ہوں, لیکن ضمانت دیتی ہوں کہ وہ پیسے دے جائے گا. اچھا ضمانت کیسے دیتی ہو جب پہچانتی نہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی, جب وہ گفتگو کر رہا تھا نا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا منور چہرہ تھا, اتنا خوبصورت چہرہ تھا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اتنا منور اور اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا, کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. میں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہارے پیسے بھی واپس آ جائیں گے. اب یہ وہ گفتگو ہی کر رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا اور ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آئے. کہنے لگے کہ کیا تم سے ہمارے آقا مولا نے گھوڑا خریدا تھا؟ ہاں ہاں ہم سے خریدا تھا. تو کہنے لگے یہ تمہارے گھوڑے کے پیسے ہیں اور ساتھ یہ تمہارے لیے مہمان نوازی کے طور پر کھجوریں ہمارے آقا نے بھیجی ہیں. وہ کھجوریں بھی لی, وہ پیسے بھی لیے. کہنے لگے یار اتنے گئے گزرے دور کے اندر ہر بندہ دوسرے کا حق مار رہا ہے, اس دور کے اندر اس نے ہمارے پیسے بھی بھیج دیے, چاہتا تو نہ بھیجتا, ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہو گیا تھا, ہم تو جانتے بھی نہیں کون تھا, ہمارے پیسے بھی بھیج دیے, ہماری مہمان نوازی کے لیے اس نے کھجوریں بھی بھیجی. بتاؤ وہ شخص کون تھا؟ تو کہا اس شخص کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وہ کون ہے؟ تو کہا وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے نبی ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, مدینے میں رہتے ہیں,
खुदा ने हमारे ऊपर करम फरमाया कि हमें भेज दिए, हमारे महबूब नबी बना के भेजे हमारी रहनुमाई के लिए। कहने लगी अच्छा ये बात है, वो अल्लाह के नबी और महबूब हैं, तो ये पैसे भी रखो, ये जो ना वो खजूरें भी रखो, चलो हमें उस महबूब की बारगाह में ले जाओ, हम उसके हाथ पे हाथ रख के ईमान लाना चाहते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। तो हज़रात मोहतरम, इखलाक की वजह से अगर आप किसी के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा आला इखलाक वाला शख्स कोई नहीं।